اچھا یہ بات بیان کیجیے گا، اس کو بھی آپ نے بڑی تواتر سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کا ایک قانون جو ہے، ایک جو امت ہے جس کا استفاع کیا گیا ہے، جس کو ذمہ داری دی گئی، اس کے ساتھ ہے عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں مبعوث ہوئے ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، ان کو کہا گیا تھا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ مرد، وہاں پر جو لوگ تھے جو نہیں مانے ان کے اوپر عذاب آیا تھا، جنہوں نے تائید نصرت کی تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر فتح اور کامیابی دی تھی۔ یہ کیا اس قوم سے جڑا ہوا ہے قیامت تک؟ اور قوم تو بنی اسماعیل تھی جو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی تھی، ہم لوگ جو مثال طور پہ ایشین نسلیں ہیں یا افریقی نسلیں ہیں، تو ہمارے ساتھ اس قانون کا کیا ریلیشن تھا؟ ہم اس وقت مسلمان قوم پر بات کر رہے ہیں۔ مسلمان قوم کا کور وہی بنی اسماعیل ہے، ٹھیک، یعنی ہماری قوم کی مسلمان قوم کی حیثیت سے تشکیل انہی سے ہوئی ہے۔ چنانچہ ہمارا مرکز جزیرہ نما عربی ہے، اللہ تعالیٰ کا حرم وہاں قائم ہے، وہ حرم قائم ہے، اس کے متولی بنی اسماعیل ہیں، ان کی دعوت پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس کو تورات میں بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت پردیسی ایمان لاتے ہیں، وہاں پردیسی کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے، تو وہ اصل میں طبعاً اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ اچھا، حکماً ہم بھی شامل اب ظاہر ہے کہ وہ قوم اپنے کور کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم سب اس کے حواشی میں موجود ہیں، لہٰذا جو قانون اس کے لیے ہے اس کے نتائج ہم تک بھی پہنچیں گے۔ اگر اس کا کوئی فائدہ ہے تو وہ فائدہ ہے جس کے ساتھ ہم شریک ہوں گے، اور اگر اس کا کوئی نقصان ہے، اللہ کی کوئی گرفت ہوتی ہے، تو اس گرفت کا بھی ہدف ہم بنیں گے، اس لیے کہ ہم اس کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا۔